لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم او کما قال صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن غیر منقسمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں اور چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے۔ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حضور، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ہم اور صلاۃ کے بعد آج کی یہ بزم سعید، آج کی محفل پاک ہمارے صوفی باصفا حضرت مولانا صوفی گلباز صاحب قادری آپ کی کاوش سے انعقاد پذیر ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے کہ دوبارہ سے ہماری زندگی میں ماہ ربیع الاول کا چاند بھی نظر آ چکا ہے۔ یہ سعادت اللہ نے ان کے حصے میں رکھی ہے، آپ کے حصے میں رکھی ہے کہ آپ حضور کی تعظیم کی، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ جل وعلا آپ کا تشریف لانا، حضرت کی کاوش اور کوشش کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں چند اہم باتیں اپنی اس نشست میں بیان کر کے اس کے بعد ختم کروں گا۔ دو چار اہم باتیں جو میلاد کے حوالہ سے ہیں، میں وہ تقریری انداز کوشش کروں گا کہ نہ اپناؤں اور بات سمجھ آ جائے، نہ سمجھی تو اللہ کے فضل سے وہ معاملہ بھی میں بیان کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ جل وعلا نے بہت سارے مقامات پر نبی رحمت علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہے، بلکہ ہمارے مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ساری کا سارا قرآن ہی نبی رحمت کی نعت ہے، نعت مصطفیٰ ہی بیان کرنی ہے۔ اللہ جل وعلا میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او الآخرہ، یہ پارہ 3 کا آخری رکوع بنتا ہے جس میں ارشاد فرمایا اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ یہ وعدہ بہت پہلے کا ہے، عالم ارواح کا ہے، یہ بہت پہلے کا وعدہ کہ جب دنیا اس اعتبار سے تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت اللہ جل وعلا نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا لیا کہ اس آیت کے کچھ جزیات اس بات پر دلالت کر رہے ہیں ثم جاءکم رسول، اگر تم اپنی نبوت کا اعلان کر چکو، اے آدم اگر تم اعلان نبوت کر چکے ہو، اے داؤد اگر تم اعلان نبوت کر چکے ہو، اے عیسیٰ اگر تم اعلان نبوت کر چکے ہو، اے موسیٰ اگر تم اعلان نبوت کر چکے ہو، تم پر لوگ ایمان بھی لا چکے ہو، اس حال میں کہ تمہاری نبوت کا آفتاب آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، ثم جاءکم رسول، تمہاری نبوت اپنے
تشریف لے آئے. ثم جاءکم رسول، اللہ سارے نبیوں سے عالم ارواح میں اللہ جل وعلا بات باب لسان رحمہ کی کن فیکون تے کل دی گل، کن فیکون تے کل دی گل اساں کے پریت لگائی ہوں. عالم ارواح میں اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا. کہنے والوں نے کہا یہ میلاد آج صوفی گلباز کے آستانے پہ نہیں ہو رہی، یہ محفل میلاد تو کائنات کی تخلیق ہونے سے پہلے رب کائنات خود منا رہا. اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنی آب و تاب سے اپنی نبوت کا اعلان کر چکے ہو اور لوگ تم پر ایمان لا چکے ہو، تمہیں نبی مان چکے ہو، اتنے میں اعلان ہو جائے محمد الرسول اللہ نبی بن کر تشریف لا چکے ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. فرمایا کہ تم نے ضرور اپنی نبوت کو چھوڑ کر نبی رحمت پر ایمان بھی لانا ہے اور محمد مصطفیٰ کی مدد بھی کرنی ہے. امام اہل سنت عاشقوں کے امام بلکہ سنیوں کے متفق علیہ امام امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں یہ بات کرتے ہوئے تمہید آخر میں یہ ارشاد فرمایا اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت تعریف مصطفیٰ خدا کر رہا تھا، موجود جو تھے وہ انبیاء خدا، جو موجود تھے وہ خدا کے نبی تھے اور جو تذکرہ کر رہا تھا وہ خود خدا کر رہا تھا. یہ محفل میلاد کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو یوں سمجھیں کہ اب قرآن کی اگر بات کریں، قرآن اللہ کی صفت دائمہ مستقلہ ذاتیہ ہے. جب سے رب ہے تب سے اس کا کلام ہے، جب اللہ ازلی و ابدی ہے اس کا کلام بھی ازلی اور ابدی ہے. جب اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، جس طرح رب کو فنا نہیں ہے اس کی صفت کو بھی فنا نہیں ہے. کہنا چاہتا ہوں کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، جب اب تب کچھ بھی نہیں تھا، ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی تھا. قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت جب سے رب ہے تب سے ہے. اور قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے. بہرحال اس سے تفصیلاً کئی اور اہم باتیں بھی موجود ہیں. علماء نے اس آیت پر بحث کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر کیا ہوا؟ اللہ نے بالترتیب انبیاء کو دنیا میں بھیجنا شروع کیا. حضرت آدم تشریف لائے، حضرت آدم نے نبی رحمت کا تذکرہ بھی کیا. حضرت داؤد تشریف لائے، نبی رحمت کا تذکرہ بھی کیا. حضرت سلیمان تشریف لائے، نبی رحمت کا تذکرہ بھی کیا. حضرت ابراہیم تشریف لائے، نبی رحمت کا تذکرہ بھی کیا. حضرت اسحاق تشریف لائے، نبی رحمت کا تذکرہ بھی کیا. اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لائے، نبی رحمت کا تذکرہ بھی کیا. حضرت موسیٰ تشریف لائے، نبی رحمت کا تذکرہ بھی کیا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اپنی آب و تاب کے ساتھ جب اپنی نبوت کے موتی برساتے رہے، آخر میں حضرت عیسیٰ تشریف لائے. قرآن کہہ رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ جب تشریف لائے، حضرت عیسیٰ نے بھی اعلان کیا لوگوں سن لو، ہم تو تمہید تھے، اصل تو مصطفیٰ ہے. قرآن ہے، سورہ صف ہے، 28واں پارہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں یاتی من بعدہ، وہ میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. تذکرہ مصطفیٰ قرآن کر رہا ہے اور نبی بول رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. بہرحال قرآن پاک نے گاہے بگائے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک کی بابت ارشاد فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت ہی نعت نبی ہے. میں ایک آیہ کریمہ کے ساتھ ساتھ
सहारा ले रहा हूँ। अगर आवाम की तवज्जो हो, नबी रहमत ने इरशाद फरमाया अना अव्वलुन नबी फिल खल्क व आखिरुहुम फिल बास, फरमाया मैं तख्लीक के एतबार से पहला हूँ, तरतीब के एतबार से। और जब कायनात को तख्लीक किया गया है, अल्लाह ने जब मशीयत अपनी मशीयत के मुताबिक, अपनी इरादत के मुताबिक कायनात को तख्लीक करना चाहा, नबी रहमत फरमा रहे हैं अना अव्वलुन नबी फिल खल्क, फरमाया जब अल्लाह ने मखलूक को बनाना चाहा तो सबसे पहले जिसे बनाया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अना अव्वलुन नबी फिल खल्क व आखिरुहुम फिल बास, फरमाया तख्लीक के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले हैं और भेजने के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने सबसे आखिर में भेजा। इस पर भी कई अहम बातें मौजूद हैं। ये कुरान पाक की आयत है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, बेशक हमने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाहिद बनाकर भेजा। इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर, शाहिद का मतलब होता है हाजिर, और जो हाजिर होता है ना वो नाजिर भी होता है। यानी आप यहाँ हाजिर हैं तो मुझे देख भी रहे हैं, जो हाजिर होता है वो नाजिर भी होता है। हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। और शाहिद की बाबत हादीस तैयबा में कुरान में मौजूद है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, हमने आपको दरमियानी उम्मत बनाया है। कल क़यामत वाले दिन जब अंबिया को उनकी उम्मतें मैदान में लेकर आएंगी और अर्ज करेंगी अल्लाह की बारगाह में, इन्होंने हमें दावत तौहीद नहीं दी, तो अल्लाह तबारक व तआला उन नबियों से कहेगा तुमने इन्हें दावत तौहीद नहीं दी? वो कहेंगे हमने दी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा भाई गवाही पेश करो, गवाही पेश करो कि अगर तुमने दावत तौहीद दी है। अल्लाह अकबर। उस वक्त जिनको गवाही के लिए पेश किया जाएगा वो उम्मत मुस्तफ़ा है। हम सबसे आखिर में आ रहे हैं और हमें दावत के लिए पेश किया जा रहा है। जब वो इतराज करेंगे भाई ये उम्मत तो सबसे आखिर में आई है, ये उम्मत सबसे आखिर में आई है, ये गवाही कैसे दे सकती है? उस वक्त उम्मत मुस्तफ़ा की गवाही पर अल्लाह जल्ला वाला अपने महबूब को गवाह भेजेगा, रसूलुल्लाह गवाही देंगे। और कुरान जो कह रहा है हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह की तख्लीक कायनात में सबसे पहले हुई है। जन्नत भी मुस्तफ़ा के सामने बनी है, दोज़ख भी मुस्तफ़ा के सामने बनी है, शैतान का आबिद होना भी मुस्तफ़ा के सामने है, और शैतान का मरदूद होना भी मुस्तफ़ा की नजरों के सामने हुआ है। बल्कि हमारे नबी ने कहा कुन तो नबिया वादम बैन रूह वल जसद, फरमाया मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का भी खमीर तैयार हो रहा था। गवाही दे रहा है, कुरान कह रहा है हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। आप आखिर में तशरीफ लाए हैं। एक बंदा अगर तख्लीक के एतबार से आप यूं समझे कि एक बंदा जो है वो अपने वालिदैन के नस्ब में चौथे पांचवें नस्ब में पैदा होता है, वो अपने आबा व अजदाद की गवाही कैसे दे सकता है? उसने तो उन्हें देखा नहीं है, उसकी गवाही काबिले कबूल नहीं है। मुस्तफ़ा की गवाही काबिले कबूल इसलिए है कि मुस्तफ़ा ने आदम के खमीर का पुतला बनते हुए भी देखा है, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होते हुए भी देखा है, आदम का जन्नत से दुनिया में आना भी देखा है, बल्कि सारे नबियों का ज़माना भी मुस्तफ़ा ने देखा। शाहिद बनाकर भेजा है। और इस हदीस के जुज़िये से मैं सहारा लेकर अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। नबी रहमत की बाबत
اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے، گواہ ہے نبی مکرم، اور ارشاد فرمایا تخلیق کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے پہلا ہوں، ترتیب کے اعتبار سے آخری ہوں۔ ترتیب کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہیں سمجھے؟ انا اول النبی فی الخلق وآخرہم فی البعث، فرمایا تخلیق کے اعتبار سے پہلا ہوں، ترتیب کے اعتبار سے آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ اور یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ نے یہ صیغہ استعمال فرمایا لَتُؤْمِنَنَّ، لام تاکید بھی ہے ونون تاکید ثقیلہ بھی ہے، ضرور ضرور تم نے ان پر، اے موسیٰ اگر یہ آ جاتے ہیں تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اے عیسیٰ اگر یہ آ جاتے ہیں تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اے داؤد اگر یہ آ جاتے ہیں تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کے مفسرین نے کہا یہ آیہ کریمہ نبی رحمت کی ختم نبوت پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ محفل میلاد میں اپنا حصہ ڈالنے والے اور خیرات مصطفیٰ کا لنگر کھانے والے عاشقان رسول آج کی اس محفل سے اپنے مقدر کو جگانے والے وہ غلامان مصطفیٰ یہ سمجھ لیں کہ میلاد مصطفیٰ کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاص محفل ہے کہ جس کی بابت الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ بخاری کا اصل نام ہے، اور صح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد ساری کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب بخاری کی ہے۔ اب میلاد کی بابت یہ روایت بیان کر رہا ہوں، آپ کی توجہ ہو تو بڑے آسان لہجے میں بیان کر رہا ہوں کہ نبی رحمت علیہ السلام کی یہ حدیث دوبارہ آپ نے سنی ہوگی۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صوم الاثنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوار کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سموار کے دن، پیر کے دن روزہ رکھنے کی بابت سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا فیہ ولادت و فیہ انزل علیہ، فرمایا کہ ایک تو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس پیر والے دن مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، اور دوسرا اس لیے کہ اس دن میں میری ولادت ہوئی ہے۔ یہ دکھائیں میلاد کہاں لکھا ہے، کسی حدیث سے دکھائیں، کسی صحابی نے کیا ہو۔ میں نے کہا بابا کون سی حدیث کی کتاب پڑھی ہے؟ حدیث مرفوع پڑھی ہے، حدیث مقطوع پڑھی ہے، حدیث مرفوع پڑھی ہے، اور یا پھر حدیث موقوف پڑھی ہے یا اثر پڑھی ہے؟ نہیں، مقطوع یہ ہوتی ہے، مرفوع یہ ہوتی ہے، اثر یہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا مقطوع تابعی پہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو موقوف ہوتی ہے وہ صحابی پہ نہیں، وہ تبع تابعی پہ مقطوع ختم ہوتی ہے، تابعی پہ موقوف ختم ہوتی ہے، تابعی پر جا کر مقطوع ختم ہوتی ہے، صحابی پر موقوف ختم ہوتی ہے، اور جو نبی تک پہنچتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور جو آگے پیچھے نہ جائے صرف صحابی کا قول ہو وہ اثر ہوتا ہے، صحابی کا قول مانا جاتا ہے، تابعی کا قول مانا جاتا ہے۔ اصول حدیث پڑھانے والا استاذ اگر یہاں موجود ہو تو یہ بات سمجھ سکے گا کہ جب ہم حدیث کی تعریف کرتے ہیں یہی کہتے ہیں سرکار کے قول فعل تقریر کو، صحابی کے قول فعل تقریر کو، تابعی کے قول فعل تقریر
کو حدیث مانتے ہیں؟ میں نے کہا تابعی کہے تو حدیث ہے، صحابی کہے تو حدیث ہے۔ اگر اس حدیث کو مان رہے ہو کہ تابعی اور صحابی نے رسول اللہ سے سنا ہے اس لیے حدیث ہے، ارے بابا یہ بھی بات تو ماننا کہ جس سے سن کے حدیث کہہ رہا ہے اگر وہ خود اپنی زبانی کہہ رہا ہے فیہ ولادت و فیہ انزل علیہ، روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس عید والے دن میں پیدا ہوا۔ بھائی نبی اپنی ولادت کی خوشی خود روزہ رکھ کے منا رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ نبی اگر میلاد کی خوشی خود منا رہا ہے، امتی اگر منائے یہ بدعت نہیں، یہ سنت رسول اللہ ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی تو مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی، یا رسول اللہ کی، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حضور، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حضور، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ بخاری کی حدیث سنانے سے پہلے میں نے تمہیداً صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی، اب بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ یہ ایک لمبی حدیث پاک ہے اور امام بخاری نے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اس باب میں کتاب النکاح کے تحت اس باب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بٹھا۔ اس باب کو امام بخاری نے اپنے امہاتکم اللاتی ارضعنکم کے باب میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ ویسے تو حدیث لمبی ہے لیکن اس میں چند باتیں عقیدے کی ہیں تو میں پوری حدیث کی بابت کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ سیدہ ام حبیبہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام حبیبہ میں کسی کے ساتھ اس طرح نکاح نہیں کر سکتا کہ دو نکاح اس طرح اکٹھے ہوں کہ ایک دوسرے کو اکٹھا کیا جائے، وہ کسی کی بہن بنے یا کسی کی عزیزہ بنے۔ میں اس حدیث کے اس جزئیے کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ پہلی بات آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ ام حبیبہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے اور ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اور بھائی ہمارے نبی کی جو بیوی ہے وہ ام المؤمنین ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو نبی کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو نبی کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ جو نبی کی بیوی کو امت کی ماں نہ مانے وہ بھلا کیسا مومن ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان کیسا ہو سکتا ہے؟ جو نبی کی بیوی کو ام المؤمنین نہیں مانتا وہ
بیٹی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فتح مکہ کے دن، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ بھی امن والا ہو گیا۔ کس نے فرمایا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ مومن کی تعریف یہ ہے جو نبی مکرم لے کر آ گئے ہیں اس کو تہے دل سے خم تسلیم ماننے والے کو مومن کہتے ہیں، اور جو رسول اللہ نے فرما دیا ہے اس پر ہمارا سر خم ہے، اور اگر کوئی اس سے ہٹتا ہے تو وہ ایمان کے درجے سے نکلتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو سفیان رسول اللہ کے سسر ہیں۔ قرآن میں حضرت ام حبیبہ کو جملہ ازواج کے ساتھ اس زمرہ میں ام المؤمنین کہا گیا ہے، بلکہ ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، فرمایا جو نبی کی بیویاں ہیں یہ کسی اور عورت کی طرح نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نبی کے ساتھ نکاح ہو جانے کی وجہ سے کائنات میں بیوی ہونے کی حیثیت سے کائنات میں کوئی عورت بھی رسول اللہ کی بیویوں کے برابر بیوی ہونے کی حیثیت سے، زوجہ ہونے کی حیثیت سے اور کوئی حیثیت بیان نہیں کر رہا۔ رسول اللہ کے عقد میں آ جانے کی وجہ سے اب زوجہ ہونے کی حیثیت سے نبی کی بیویوں کے پلے کی کائنات میں کوئی عورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت۔ بہرحال حضرت ام حبیبہ اس حدیث کی راویہ ہے۔ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ میں آخری وہ الفاظ جو آج کی مجلس کے موضوع سخن ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب پیدائش ہوئی، بچوں کو نوجوانوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے ہمارے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ جب پیدا ہوئے عرب کا طریقہ تھا بچہ پیدا ہوتا تو وہ خوش ہوتے اور بچیاں پیدا ہوتی انہیں ناگوار گزرتا۔ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو دایا تھی جس نے دودھ پلایا رسول اللہ کو، حضرت سویبہ ابو لہب کو جا کر بتاتی ہے ابو لہب تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تمہارے گھر میں ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی آمینہ کے لال تشریف لا رہے ہیں۔ پیچھے والوں کو خوشی نہیں ہے، گلا میرا خراب ہوا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ سبحان اللہ بولے، کونے والے بولے سبحان اللہ، ورنہ میں ختم کر دوں۔ حضرت سویبہ نے حضرت رب العالمین کی خوشخبری جو اللہ کی طرف سے ملی تھی، رسول اللہ تشریف لائے تھے، وہ یہ تھی ابو لہب کو جا کر بتایا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ سخت کافر تھا ابو لہب، قرآن نازل ہوا ہے اس کی مذمت میں، تبت یدا ابی لہب وتب، اوے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جاؤں، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری قرآن کی آیت اس کی ذلت میں نازل ہوئی ہے۔ ابو لہب کو جب سویبہ نے بتایا نا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بڑا خوش ہوا، ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ بھتیجے کی خوشی میں، نبی کی آمد کی خوشی میں نہیں، بھتیجے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا۔ اب حدیث
حدیث کا جزیہ یہ ہے، امام بخاری جو لے کر آئے، فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب مر گیا، بشرا ہیہتہ، اس کے بعد والے ہی اس کے گھر والوں سے بعض رشتہ داروں نے اسے بڑی بری حالت میں دیکھا، اور فقال لہو ماذا بقیت، انہوں نے کہا بھائی بتاؤ کہ ہمارے جانے ہم سے الگ ہونے کے بعد تمہارے ساتھ کیا گزری ہے۔ بخاری کے الفاظ لقیتہ کے ہیں کہ تجھ سے کیا بنا ہے، کچھ ملا ہے، کچھ اچھا ہوا ہے، کچھ برا ہوا ہے۔ ابو لہب نے کہا لم الک بعدکم خیرا، اس نے کہا جب سے مرا ہوں کوئی اچھائی مجھے ملی نہیں، کوئی مجھ پر کرم نوازی نہیں ہوئی۔ بے طاقتی حاضی سویبتا انی سقیتو، اس نے کہا جس انگلی کے اشارے سے جب نبی پیدا ہوئے تھے میں نے جس انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کیا تھا، ہر پیر والے دن اس انگلی کے اشارے سے مجھے قبر میں بھی پانی پلایا جاتا۔ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بنٹھار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ ایک سخت کافر ابو لہب، اس کی بابت قرآن نازل ہوا ہے، وہ اگر بچہ پیدا ہوا بھتیجے کی خوشی میں، اعلان نبوت تو آپ نے 40 سال کی عمر میں کیا ہے، ابو لہب نے تو بڑی مخالفت کی ہے، ابھی پیدا ہوئے تو لونڈی کو اس لیے آزاد کیا کہ چل تو نے بھتیجے کی خوشخبری سنائی ہے۔ امام جزری اپنے عقیدے کا اور امت مسلمہ کا بڑا امام ہے، امام جزری نے کہا فلما ابو لہب الکافر الذی نزل القرآن بذنبہ جوزی فی النار بفرحتہ لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما حال المسلم الموحد من امتی علیہ الصلوۃ والسلام الذی یسر ویتصل قدرتہ فی محبتہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرا انما جزاء من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ الامین جنات النعیم۔ امام جوزی کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں سنو کہ امام جوزی کہہ رہا ہے، اس حدیث کو سمجھنے والا ایک مسلم امہ کا امام کہہ رہا ہے، جو بندہ آپ کو کہتا ہے بھائی میلاد کہاں سے ثابت ہے، میلاد تو کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس سے کہو سویبہ والی بات پر جو محدثین امت نے کہا ہے ان میں امام جوزی بڑا امام ہے۔ امام جوزی اور امام جزری کے یہ الفاظ امام جوزی کے ساتھ ملتے ہوئے امام جزری کے الفاظ بالتفصیل جو میں نے سنائے ہیں امام جزری کے ہیں۔ امام جزری نے کہا اگر ابو لہب کافر ہے، قرآن اس کی مذمت میں نازل ہوا ہے، اگر وہ بھی لونڈی کو آزاد کرتا ہے اس کو بھی قبر میں اس خوشی کی بدولت فرق ملتی ہے۔ فما حال المسلم الموحد من امتی علیہ السلام، فرمایا کہ کافر کو اگر اتنا قبر میں رات مل رہی ہے جو رسول اللہ کا امتی ہے اس کا قبر میں کیا حال ہوگا، اس کو کیا ملے گا۔ فما حال المسلم الموحد من امتی علیہ السلام، جو رسول اللہ کا امتی ہے اس پر وہ اپنی قدرت کے مطابق جو خرچ کرتا ہے اس پر کیا انعام ہوگا۔ میں آخری الفاظ امام جزری کہہ رہے ہیں لہو میرا انما جزاء من اللہ الکریم، کہا کہ مجھے میری عمر کی قسم، درس نظامی کے طلبہ موجود ہیں، یہ با واو تا لام یہ چاروں قسمیہ ہیں۔ حضرت امام جزری کہہ رہے ہیں اللہ میرا مجھے میری عمر کی قسم، اپنی عمر کی قسم کھا رہا ہے، ایک امت کا بڑا امام ہو کر قسم کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے جزاء من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ الامیم جنات النعیم، فرمایا کہ جو اپنی حیثیت کے مطابق مسلمان ہو کر میلاد رسول منائے گا اللہ اسے نعمتوں والی جنت میں بھی داخل کرے گا اور اللہ اس پر بڑا انعام بھی فرمائے گا۔
محدثین، کیونکہ میری آج کی محفل میں اللہ کا کرم ہے کہ میں بول رہا ہوں، ورنہ حالت کچھ ایسی ہو گئی، لیکن میں چند باتیں بیان کر کے اختصاراً ختم کر رہا ہوں۔ امت مسلمہ کے اس امام کا حوالہ دے رہا ہوں جسے جاگتے ہوئے 74 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار ہوا۔ جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 74 مرتبہ دیدار ہوا۔ وقال السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کہہ رہے ہیں یستحب لنا، ہمارے لیے مستحب ہے، ہمارے لیے سب سے بہتر ہے اظہار و شکر مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرنا امت مسلمہ کے لیے مستحب ہے کہ وہ رسول اللہ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، اللہ نے ان پر کرم فرمایا ہے۔ میں ایک اور بڑے امام کی بات کر رہا ہوں، یہ شیخ دہلوی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1052 میں وصال ہوا۔ کہنے والوں نے کہا کہ اس پر محدثین کا اختتام ہو گیا، اس کے بعد کوئی ایسا محدث پیدا نہیں ہوا۔ یہ بھی وہ شخص ہے کہ جسے ہر روز خواب میں حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ بڑا امام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ ما ثبت بالسنہ کے اندر امام عبدالحق محدث دہلوی نے جو کہا ہے، وہ کہہ رہے لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ جب سے رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر تا دم حیات اب تک امت کی جتنی عمر ہو چکی ہے، کا لا زال اہل الاسلام، زال یزولو کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی بھی زائل نہیں ہوا۔ امت ہر سال، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر علاقے میں، ہر شہر میں جہاں بھی عاشق تھے، لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ جب سے رسول اللہ کی آمد ہوئی ہے اب تک امت ہر سال رسول اللہ کی آمد کی محفلیں منا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ شخص ہے جس نے حدیث کو سمجھا ہے۔ اس پر کئی مثالیں میں دیتا، لیکن اختصار کی بات کر چکا ہوں، اس لیے اختصاراً آگے بڑھ رہا ہوں۔ بہت بڑا محدث زہر دہلوی اپنی کتاب جمع بحار الانوار کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مظہر و منبع الانوار والرحمہ بشہر ربیع الاول۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمتوں اور انوار کا مظہر ہے ربیع الاول کا مہینہ۔ اور اگلی بات موصوف صفت کے ساتھ وَإِنَّهُ شَهْرٌ، کہنے لگے یہ وہ مہینہ ہے کہ امرنا بِإِظْهَارِ الْمُسَرَّةِ فِيهِ كُلَّ عَامٍ، کہتے ہیں کہ ہر سال ہمیں اس مہینے میں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر مہینے میں، ہر سال اس مہینے میں، آمد مصطفیٰ کے مہینے میں ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چاہے کہ یہ تقریر عام تقریروں سے تھوڑی مختلف ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو ہم میلاد منا رہے ہیں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ جنہوں نے دین سمجھا ہے، آج جن کی مثالیں دی جا رہی ہیں، جناب والا ان لوگوں نے میلاد منایا ہے، آج امت مسلمہ بھی میلاد منا رہی ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایک سچ بخاری کی حدیث سنا رہا تھا، من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، کہنے لگا کہ جس نے کوئی ایسی چیز شروع کی جو اسلام میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔
میں نے کہا بابا تو کل کی پیداوار ہے، کیا کسی نے بخاری سمجھی ہے؟ اس کا نام امام عینی ہے یا اس کا نام امام حجر اسقلانی ہے؟ امام حجر اسقلانی نے کہا لیس منہ کا جو مطلب ہے کہ جو اسلام میں سے نہیں ہے فہو رد۔ تو اب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ کا میلاد اسلام میں سے نہیں ہے؟ بھائی رسول اللہ پیدا ہی نہیں ہوئے، نہیں پیدا ہوئے، ایسے ہی اسلام آ گیا۔ پیدا ہوئے کہ نہیں؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے نبی کا پیدا ہونا۔ وہ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہہ رہا ہے کہ لیس منہ جو اسلام میں سے نہیں ہے، اگر وہ کوئی چیز نہیں ایجاد کرتا ہے فہو رد، وہ مردود ہے۔ اس میں اس بات سے ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی میلاد جو ہے نا یہ بھی اسلام میں سے نہیں ہے، لہذا یہ بھی مردود ہے۔ میں نے کہا بھائی تو کل کی پیداوار ہے، بخاری پڑھنے والے، بخاری سمجھنے والے آئمہ میں سے ایک امام کی بات کر رہا ہوں۔ امام حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ جو لیسا منہ کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم سمجھا رہے ہو وہ یہ ہے کہ بدعت وہ ہے کہ جس کا اصل میں لیس اصل فی الشرع، شریعت میں جس کی کوئی اصل ہی نہ ہو، جس کی شریعت میں اصل ہو وہ بدعت نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کامیاب شے ہوتی ہے۔ اگرچہ امام سخاوی نے اس پر ایک اور بات کی ہے۔ امام سخاوی اپنے انداز میں بات کر رہے ہیں۔ امام سخاوی کہتے ہیں لم یفصل ہو احد من القرون الثلاثہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے قرون ثلاثہ میں اس طرح میلاد نہیں منایا گیا جس طرح ہم منا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں ثم احدث بعد ذالک، لیکن اس کے بعد پھر امت نے اسے منانا شروع کر دیا، اور پہلے کے لوگوں نے جو نہیں منایا اس وقت اتنے فتنے تھے، وہ جو اس وقت کے بڑے بڑے آئمہ صحابہ تھے، کبائر صحابہ تھے، وہ ان کاموں میں لگے رہے، فتنوں کی سرکوبی کرتے رہے، بڑے بڑے فتنے اٹھے۔ جب فتنے ختم ہوئے امت پھر اس طرح متوجہ ہوئی، اجتماعی طور پر امت نے پھر میلاد منانا شروع کیا ہے۔ امام سخاوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ لا زال اہل الاسلام فی القطار و فی البدن الکبار یعملون المولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میلاد رسول اتنا پھیلا ہے کہ کوئی گاؤں نہیں بچا، کوئی شہر نہیں بچا جس میں رسول اللہ کا میلاد نہ منایا گیا ہو۔ امام حجر حیتمی نے محمد الرسول اللہ سورہ فتح کی اس آیت میں امام حجر حیتمی کا عقیدہ نقل کرتے ہوئے صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے یہ بات نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان البدعۃ الحسنہ، بے شک جو بدعت حسنہ ہے، متفق علی بدنہا علی ندبہا، مندوب سے ہے علی ندبہا، بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ وعمل المولد واجتماع الناس لہ کذالک بدعۃ حسنہ، وہ کہنے لگے بدعت حسنہ پر ساری امت کا اتفاق ہے، اور نبی کا میلاد منانا، لوگوں کا اکٹھا ہو کر نبی کا میلاد منانا، یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ اور امام حجر حیتمی جیسا شخص، علامہ اسماعیل حقی جیسا شخص اس کو نقل کر کے کہتا ہے میلاد رسول منانا مستحب عمل ہے۔ او بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث سمجھا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اس لیے یہ بات واضح طور پر سمجھنی چاہیے۔ میں اپنی بات، یہ جو پوری بات کا خلاصہ ہے، ختم کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک دو باتیں کر رہا ہوں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں بدعت ہے، تو میں بدعت کی تعریف آسان لفظوں میں وہ ہے، کہا کہ وَفِي الشَّرْعِ احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو بدعۃ، کہنے لگے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں کام نہ ہوا ہو، ایجاد نہ ہوا ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ کے زمانے میں کام نہ ہوا ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ پھر بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت اعتقادی، ایک ہے بدعت عملی۔ جو بدعت اعتقادی ہے وہ یہ ہے کہ عقائد باطلہ کی طرف مائل ہو جانا، جو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے۔ عقائد باطلہ کی طرف مائل ہونا
جو رسول اللہ کے زمانے میں کام نہیں ہوا، اور ایسا برا عقیدہ رکھنا یہ تو بدعت اعتقادی ہے، عقیدے میں اس شے کو داخل کرنا یہ منع ہے، لیکن بدعت عملی کوئی ایسا عمل شروع کرنا، یہ حدیث مشکات میں جملہ کتب حدیث میں یہ ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من سنّا سنتاً فی الاسلام سنتاً حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل من بعدہ، کہا جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام شروع کیا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ بدعت حسنہ ہوتی کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ بدعت حسنہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا دین میں اچھا کام شروع کرنا کہ جو کسی سنت کے خلاف بھی نہ ہو، کسی سنت کو مٹانے والا بھی نہ ہو۔ مسجدیں آپ نئی نئی بناتے ہیں، بڑے اچھے سٹائل پر بناتے ہیں، کیا یہ مسجد رسول اللہ کے دور میں ایسی تھی؟ نہیں ہے، لیکن کسی سنت کو مٹانے والی کام ہے، یہ اچھا کام ہے، مستحسن عمل ہے۔ تو رسول اللہ کی آمد پر اگر میلاد اس طریقے سے، جس طریقے سے ہم منا رہے ہیں، اس طریقے سے اگر صحابہ نے نہیں منایا تب بھی یہ بدعت حسنہ ہے، اچھا عمل ہے، نہ یہ کسی سنت کو مٹانے والا ہے اور نہ ہی کسی سنت کے یہ خلاف ہے۔ اور بدعت سیئہ وہ بری بدعت ہوتی ہے کہ جو کسی سنت کو مٹانے والی ہو، کسی بدعت کے خلاف ہو۔ حدیث پاک میں یہ ہے من سنّا فی الاسلام ومن سنّا فی الاسلام سنتاً سیئۃ، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، ان کان علیہ وزرھا، اس پر اس کا بوجھ ہوگا، اور جو اس کے بعد لوگ اس پر عمل کرتے رہے ان کا بوجھ بھی اس پر بھی ہوگا۔ لہذا برا طریقہ بدعت سیئہ ہے، اچھا طریقہ بدعت حسنہ ہے، اور بدعت حسنہ کی کروڑا مثالیں معاشرے میں آج ملتی ہیں۔ میرے آقا امام احمد رضا نے کہا یہ جو مسجد کا محراب بناتے ہیں یہ بھی دور رسالت میں نہیں تھا، حضرت اسلام کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شروع کیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بعد میں شروع کیا، وہ 100 سال بعد آئے ہیں۔ اگر انہوں نے محراب شروع کیا، یہ بدعت، اگر آپ ہر بدعت کو کہتے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، پر جس مولوی نے مسجد کا محراب بنایا نا وہ ہر مولوی جہنم میں جائے گا۔ لہذا یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے۔ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے جو اسلام میں اچھا طریقہ ہو، اسلام کو مٹانے والا نہ ہو۔ محراب بدعت حسنہ ہے، اسی طرح محفل میلاد بھی بدعت حسنہ ہے۔ میں اختصار بات ختم کر رہا ہوں، خلاصہ کر دیا ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرقات میں یہ بات ذکر کی ہے۔ حضرت مولا علی قاری کہتے ہیں کہ یاجب علینا، اتنے بزرگوں کا عقیدہ بیان کر کے خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ مولا علی قاری کہتے ہیں یاجب علینا ان نکون معترفین بأن الفضل للمتقدمین اجمعین الی یوم القیامہ، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اعتراف کریں اپنے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کی فضیلت کا، قیامت تک ہمارے جتنے بھی پہلے کے بزرگ گزر چکے ہیں جو اسلام کے محافظ تھے، اگر ہم ان کے راستے پر چلتے رہے، ہم اسلام اور اہل اسلام کے طریقے پر رہیں گے، اگر ہم نے ان کے طریقے کو چھوڑا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ آج بھی طرح طرح کے لوگ معاشرے میں جنم لے رہے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا وجدان یہ کہتا ہے، ہماری محبت یہ کہتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں نہ وجدان چلے گا نہ آپ کی محبت چلے گی۔ اگر وجدان چلے گا تو مجدد الفسانی کا چلے گا، اگر وجدان چلے گا تو امام احمد رضا کا چلے گا۔ اگر کوئی اسلاف کے طریقے سے ہٹے گا تو یہ کان کھول کر سن لے، فکر رضا کی برکت سے ہمیں جنگل بسانا آتا ہے، باطل کے ظلمت قدوں کے آگے چراغ جلانا آتا۔ اس لیے مولا علی قاری 10ویں صدی ہجری کا مجدد یہ بات کہہ گیا ہے فَيَجِبُ عَلَيْنَا، ہم پر واجب ہے ان نکون للمتقدمین معترفین بأن الفضل اجمعین الی یوم القیامہ، قیامت تک وہی صحیح راستے پر ہوگا جو داتا علی حجویری کے راستے پر ہے، جو غوث اعظم کے راستے پر ہے، مجدد الفسانی کے راستے پر ہے، اور کائنات کے امام جس کی
ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لینالہ، کہا کہ اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہو تو فارس کا وہ بندہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ وہاں سے بھی ایمان کو لے کر آ جائے گا۔ آج بھی صحیح العقیدہ وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر ہے، جو امام زہری کے طریقے پر ہے، امام مالک کے طریقے پر ہے، اصحاب رسول کے طریقے پر ہے، خلفائے راشدین کے طریقے پر ہے۔ امام اعظم نے اہل سنت کی علامت بیان کر کے ارشاد فرمایا ان تفضل الشیخین وتحب الختنین، فرمایا سنی کی علامت یہ ہے وہ شیخین کو فضیلت دیتا ہے، ختنین سے محبت کرتا ہے، ابو بکر و عمر کو فضیلت دیتا ہے، اور عثمان و علی سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس لیے ابو بکر و عمر کی محبت اور فضیلت بھی یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر تفضیلیت میں بھی کوئی بندہ ڈنڈی مارتا ہے وہ ہم سے نہیں، فکر رضا سے غداری کر رہا ہے، مجدد الفسانی کی تعلیمات سے غداری کر رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات سے غداری کر رہا ہے، بلکہ امت مسلمہ کے 14 سالہ نظریے سے وہ انحراف کر رہا ہے۔ آخری بات، موت حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرا جو لوگ یہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو وصال ہے جی، اس لیے ہم خوشی نہیں مناتے بھائی، جس تہڑے رسول اللہ تسا نے مطابق دنیا تے تشریف لائے میں اس تہڑے نے مطابق ہی منا کے دو۔ اسی چلو 12 منانے ہاں، جس تہڑے تسا نے مطابق بھائی سال 360 کموں پہ اس تہڑے ہونے تے کسی تہڑے دے رسول اللہ کسی ایک تہڑے دے تسا نے نزدیک تشریف لائے نا، 2 لائن یا 8 لائن یا 10 لائن یا شیعہ نے مطابق 17 لائن وہ کسی ایک تہڑے تے مناؤ نا، اسی تے 12 منانے ہاں، اسانے ہو بھائی رسول اللہ نا وصال ہوئے ہیں، تسی خوشی منانے ہو۔ تے میں آج کے لیے اس مجمع میں ہر سنی بچے سے لے کر نوجوان کو جواب دے کے جا رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ امام بیہقی نے حیات الانبیاء فی قبورہم اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، فرمایا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے چلا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیاتی خیر لکم، زندہ رہنا اس لیے بہتر ہے، فرمایا ینزل علی الوحی، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یخبرکم بما یحل علیکم ویحرم علیکم، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کون سی شے تم پر حلال کی ہے اور کیڑی شے تمہارے اوپر حرام کی ہے، اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تورد علی اعمالکم، جب میں دنیا سے جاؤں گا تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ ہر جمعرات والے دن ہو جمعرات منانے والے سنیو، کل خمیس رسول اللہ آکھیا ہر جمعراتی والے دیہاڑے، ہر جمعراتی والے دیہاڑے تو سنے اعمال میرے اتے پیش کیتے جا سن، اے میں نہ آخنا پیا او کائنات امت مسلمہ کے بڑے امام محدثین کے بڑے امام امام بیہقی آخرے میں نے کل خمیس ہر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے ہم جمعرات والے دن دعا کرتے ہیں۔ حضور صاحب فرمایا میرا زندہ رہنا بھی بہتر ہے، دنیا سے جانا بھی بہتر ہے۔ دنیا سے جانا اس لیے بہتر ہے تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے، اور فَإِذَا مِنْ حَسَنٍ حَمِدْتُ اللَّهِ، جب تمہارے اچھے اعمال مجھے ملیں گے میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ ذَنْبٍ، اگر تمہارے برے اعمال آئیں گے اسْتَوْعِبُوا ذُنُوبَكُمْ، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ جڑا آگے بھئی 12 ربیع الاول رسول اللہ نے وصال
اس نے تو سی حدیث سنا بھئی حضور آکھیا ہے میں دنیا سے آئی ہاں تے تاوی تو ساستے بہتر ہاں تے اگر دنیا سے چلا گیا تاوی تو ساستے رحمت ہاں. اس لیے آج کی نشست میں جو چند باتیں قبلہ حضرت مولانا صوفی گل باز صاحب نے مجھے اس لائق سمجھا یہاں بلایا. بندہ ناچیز ایک طالب علم ہے, میں اپنی گفتگو میں کئی غلطی کوتاہی کر گیا, سبقت کلامی کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں. جو سنا اللہ جل وعلا امت مسلمہ کو اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں میں کوئی ایسا مکتب بھی بنائے نہ صرف آدمی کو جہاں انسان بنائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ